اگر جوان بیٹے کی کامیابی کے لیے پریشان ہیں تو بس قرآن کی ایک سورت پڑھ لیا کرے۔ جوان بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے اتنا کامیاب ہو جائے گا، سارے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ قرآن کی ایک سورت پڑھنے سے کتنے ہی نافرمان اولاد ہی کیوں نہ ہو، ساری زندگی آپ کی فرما برداری کریں گے۔ وہ سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جو لوگ اپنے اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں، جوان بیٹے کی کامیابی کے لیے فکر مند ہیں، جوان بیٹا بے روزگار ہے، کامیاب نہیں ہے، تو بس فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی یہ بابرکت سورت پڑھ لیں، جوان بیٹا دنوں میں کامیاب ہو جائے گا، اتنا کامیاب ہو جائے گا لوگ حیران رہ جائیں گے۔ جوان بیٹا زندگی بھر کامیاب اور فرما بردار رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، قرآن کی یہ سورت بہت ہی بابرکت اور شان والی سورت ہے۔ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اپنے بندے کو نوازے گا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، ایک یہودی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے اس یہودی کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور فرمایا، تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دور چلے گئے۔ سورج لمحہ لمحہ گرم ہوتا جا رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی بھی سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن وہیں پر بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز وہیں پر ادا کی۔ پھر رات چھا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھی وہیں پر بسر کر لی اور فجر کی نماز بھی وہیں پر پڑھ لی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرت آپ کو غمال بنا کر یہاں پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو اس یہودی نے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا میں آپ کو توہین کروں، بلکہ اس ذریعے سے میں آپ کے صبر کے پیمانے کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد ابن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا، طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا اور تم سخت مزاج بیہودی گوئی کرنے والا نہ ہوگا، کوئی جھوٹ بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں پر رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے۔ تورات نے بالکل سچ کہا۔ اللہ کے نبی مبعوث برسالت ہونے کے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ کھل کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ عرب سے لوگ مکے کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کوہ صفا پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العزت کی طرف ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے اعلان سنا اور سب کے یہ خواہش ہوئی وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفائی سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 مرتبہ یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخم ہو گئی، خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر ابو قیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین مکہ نے بھی آپ کا تعاقب کیا، لیکن آپ انہیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ ناکام نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اس دوران میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا، میرا خیال یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگین باری کی ہے اور بعض لوگوں کا گمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں کہیں پر ان کا نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور ان کے پیچھے ملائکہ کے بہت ہی صفیں تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ برباد کر دیں گے، ان کا دنیا میں کہیں بھی نام نشان تک دکھائی نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میرے قوم کی معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رونے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب میں خدا کی طرف سے اور ہمارے طرف سے سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں، انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت ایک کم سن بچے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر سے نکلے اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم میں سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کے معزز محترم خواتین کے گھر سنگین باری کرنے لگے ہو۔ اگر تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کے
یہ بات سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے، وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح کو چلنے کی کر دینے والے واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام معمولی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ تھے۔ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زار و خطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسا ہی بہت نرم تھا، تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا ماجرا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے، راستے میں اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا پایا۔ وہ عورت حضرت موسیٰ کی ہی منتظر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا۔ عورت سن کر بہت روئی۔ حضرت موسیٰ نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر میں قریبی سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کا کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے روک جانے کا کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی۔ ایسا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کو خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ حضرت موسیٰ نے بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، یہ کیسا ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے، اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو اے میرے پروردگار آپ نے فرمایا تھا اس عورت کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، تو کیسا ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی اس شرط پر کوئی سوال نہ کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا۔ سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے طرف روانہ ہی تھے، راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کے طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو حضرت موسیٰ کے آگے کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بھی کچھ دور ہی گئے تھے۔ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ اس نے اپنے گردن سے گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو۔ اس نے اپنے سینے کا گوشت بھی کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو۔ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا، بلکہ میرے رضا اور خوشی کے خاطر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ مجھ سے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں؟ اے موسیٰ، یہ میرا ہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پورا نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میرے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کے بات کو کیسے روک سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات سن کر بہت حیران خوش ہوئے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اولاد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کوئی شادی کے بعد ہی یہی دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد سے نوازے۔ سب سے بڑھ کر یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، کیونکہ ہر کسی کو یہی لگتا ہے، بیٹا ہوگا تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا، میرا نام روشن ہوگا۔ مگر وہ لوگ یہ نہیں جانتے بیٹا ہو یا پھر بیٹی، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، جس کو چاہے دونوں عطا کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے۔ ہمیں بس یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کرے اور کبھی بھی اولاد کی وجہ سے مشکل میں نہ ڈالے۔ اگر آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور بے روزگار ہے، کوشش کرے کہ ٹھیک چکا ہے لیکن کامیاب نہیں مل رہی، تو بس پھر اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ہر قسم کی مصیبت آفت سے محفوظ رہے، ہر قدم پر اسے کامیاب ملے، تو بس گھر میں قرآن کی صورت پڑھ لیا کریں۔ وہ صورت سورہ یوسف ہے۔ یقین جانیے، اگر آپ یہ سورہ یوسف کی تلاوت کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جوان بیٹے کو اتنی دولت عطا فرمائے گا، اتنی کامیابی عطا فرمائے گا، لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے محفوظ رکھے گا اور اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اولاد کو کامیابی کامران عطا فرمائے اور آپ کے اپنی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔